اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہود و نصارہ میں بحث تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے دین پر تھے، وہ یہودی تھے۔ عیسائی کہا کرتے تھے وہ ہمارے دین پر تھے، عیسائی تھے۔ یہ آپس میں ان میں تکرار ہوتی تھی، آپ مجھ سے سن چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تاریخی حوالہ دیا، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ یہ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے۔ یہ کتابوں کا نزول ان کے بعد ہوا، یہ ان سب کچھ ان کے بعد ہوا، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو گئے؟ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، ملت ابراہیمی پر وہ لوگ ہیں جو ان کے سچے پیروکار ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ کو فرمایا تم تو مشرک ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو، خدا کا بیٹا کہتے ہو، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تم کہاں سے دین ابراہیمی پر ہو گئے؟ تم تو مشرک ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ دین ابراہیمی پر ہیں، اور جو ان کے پیروکار ہیں صحابہ کرام جو ماننے والے ہیں وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دین ابراہیمی پر آ جاؤ تو اس نبی کا کلمہ پڑھو، تم دین ابراہیمی کے ماننے والے بھی ہو جاؤ گے، ورنہ یہ تمہارے دعوے باطل ہیں۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار جو ہمارا قبلہ ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، ختنہ کرنا، ایک مشت داڑھی رکھنا، ایک مشت سے داڑھی کتروا دینا، سب سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہر نماز میں درود بھیجا جاتا ہے، ان کی آل پر، جو سچی ان کی آل ہے ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ تو اس نبی کا کلمہ پڑھو، تم اپنے دعوے میں سچے کہلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے قرآن پاک میں بار بار کلام کیا اور ان لوگوں سے بات چیت کی، تاکہ کل قیامت میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے، تورات انجیل ان پر نازل ہوئی، ان کے نبی پر، یہ اس کو مانتے تھے، تو اپنے آپ کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ حالانکہ بہت سارے غلط عقیدے انہوں نے گھڑ لیے تھے جو ان کے نبی نے ان کو سکھائے نہیں تھے، خود ساختہ اسلام یہ بنا چکے تھے اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بار بار کلام فرمایا، کل قیامت میں یہ کوئی عذر پیش نہ کریں کیونکہ سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، قرآن پاک کا نزول ہوا، قیامت تک کے یہود و نصارہ کے لیے، کفار مشرکین کے لیے یہ حجت اور دلیل ہے کہ تمہارے سامنے ایک ایک بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، تمہارے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، تمہاری باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، صحیح عقیدے بھی بیان کیے گئے ہیں، غلط عقیدے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جنت کا رستہ بھی تمہیں بتا دیا ہے، دوزخ کا رستہ بھی تمہیں بتا دیا ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے کون سا راستہ تلاش کرنا ہے اور کون سے راستے پر تم نے چلنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو پکار کر یہ فرما رہا ہے، اور پکارنا عتاب کے معنی میں ہے، غصے کے معنی میں ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ تم اللہ کی آیتوں کو کیسے انکار کر رہے ہو حالانکہ تم تورات میں، انجیل میں یا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات پڑھ کے تمہارے سامنے ہیں، تم علم رکھتے ہو، اس کی گواہی بھی دیتے ہو کہ آخری نبی تشریف لائیں گے،
تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، پھر تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ اس نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے غلام کیوں نہیں بنتے؟ تو تم لوگ یہ جو کر رہے ہو یہ جان بوجھ کر رہے ہو، تم جانتے ہو۔ یہاں سے پتہ لگا نبی کی شان چھپانا، نبی کی نعت نہ پڑھنا، نبی کی شان چھپانے والے یہ یہود و نصارہ تھے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آج کے دور میں بھی جو نبی کی شان چھپاتا ہے، عظمت مصطفیٰ کا کبھی بیان نہیں کرتا، نبی کی شان کا کبھی بیان نہیں کرتا، قرآن میں وہ آیتیں ڈھونڈتا ہے جس میں نبی کی کہ وہ دیکھے کہ نبی نے کہاں کہاں غلطی کی، وہ قرآن اس نیت سے پڑھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہے وہ رات دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسی تعریف کروں میں کہ جو کسی نے نہ کی ہو، وہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ نبی کی نئی سے نئی تعریف مجھے مل جائے۔ تو نبی کی آیاتوں کو، شان والی کو چھپانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل سے، کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ تورات انجیل کی آیتوں کے اندر اپنی آیتیں مکس کر دیتے تھے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اپنی آیتیں ملا دیتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے کہ یہ نبی وہ نہیں ہے، یہ آخری نبی وہ نہیں ہے جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں، لوگوں کو غلط بیان کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ ان کی سرداری چلی جائے گی، لوگوں سے نذرانے ملتے تھے علماء اہل یہود کو، وہ سارے بند ہو جاتے، لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے تو ان کی واہ واہ چلی جاتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ہر کسی کو اپنا غلام بنا کر رکھنا دنیاوی لالچ کے لیے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہماری واہ واہ چلی جائے گی، یہ جو ہم معاذ اللہ خدا بنے ہوئے ہیں، پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ اس نبی کا سب نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں کون پوچھے گا؟ تو یہ جو باتیں ہیں جس انسان میں بھی آ جائیں اس کو برباد کر دیتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے ایک پلان کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ یہ یہود و نصارہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، رات دن یہی ان کی پلاننگ ہوتی تھی کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے ہیں ان کو وہاں سے متنفر کیا جائے، وہاں سے ان کو شک شبے میں ڈالا جائے اور ان کو بتایا جائے یہ اسلام سچا نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ اس ٹائم سے لگے ہوئے ہیں اور یہ قیامت تک لگے رہیں گے۔ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ان کا دشمن ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں مانتے، اسلام کے دشمن ہیں یہ شروع ہی سے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے یہ سب کے سب ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جہاں دن کو رکھا ہے وہاں رات کو بھی رکھا ہے۔ اگر کفر نہ ہوتا تو ایمان کا پتہ نہیں چلتا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں، اسلام وہ لے آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آج جو ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم آج کلمہ پڑھتے ہیں، بندہ اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے پلان بنایا، یہود و نصارہ نے کیا پلان بنایا؟ جو خیبر کے یہودی علماء تھے انہوں نے 12 افراد لیے، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرنا، صبح صبح اسلام لے آنا، صبح اسلام لے آنا، نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لینا اور شام کو جو ہے مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا۔ جب لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑ دیا تو تم جو ایمان والے جو اسلام لے آئے ہیں ان سے کہنا یہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھی تھیں اس لیے ہم نے اس کو قبول کیا تھا، ہم حق کے تلاش میں ہیں لیکن ہمیں حق نہیں ملا، یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں ہیں۔ یہ انہوں نے چال چلی، یہاں پر بھی یہ پلان بنا رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ آیتوں کا نزول اپنے نبی پر فرما رہا تھا۔ ان کے جو ارادے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنے نبی کو بتا دیا کرتا تھا۔ یہ سیاستیں جب سے کر رہے ہیں یہود و نصارہ کہ صبح اس نبی پر اسلام لانا، شام کو مکر جانا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے ایمان لاؤ جیسا کہ جن چیزوں پر وہ ایمان لائے ہیں، اور صبح سے ایمان لانا شام کو مکر جانا، شاید کہ وہ اس سے پلٹ جائیں۔ ان کو بھی یقین نہیں تھا، کہنے لگے شاید جب تم یہ والی حرکتیں کرو گے، صبح ایمان لاؤ گے شام کو پلٹ جاؤ گے، تو شاید وہ لوگ بھی شک شبے میں آ جائیں اور وہ اپنے اسلام سے پھر جائیں۔ شاید کی بات کی، یقین کی بات نہیں کی۔ ان کو بھی پتہ تھا جو اسلام لے آتا ہے اس کو دوبارہ لوٹانا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت بلال کو وہ دیکھ چکے تھے، حضرت یاسر کی اولاد کو وہ دیکھ چکے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑ دیے گئے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ یہ یہود و نصارہ بھی جانتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ یہود و نصارہ بھی کہہ رہے تھے کہ صحابہ کو دوبارہ اسلام سے پھیر دینا آسان کام نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ سب سے پہلے جو تقیہ کیا تھا وہ شیطان نے کیا تھا، کہ زبان پر کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ حضرت آدم کو شیطان نے کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حالانکہ وہ خیر خواہ نہیں تھا، دل میں دشمنی رکھتا تھا۔ تو یہود و نصارہ نے بھی حضور کے پاس آ کر زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ جو ہر وقت لوگ تقیہ کرتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں، کہ زبان سے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر ان کے کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن اسلام نہیں مل رہا، کیونکہ اسلام اسی کو ملتا ہے جس کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہود و نصارہ زبان سے پڑھ رہے تھے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے تھے۔ تو مومن کی زبان اور دل ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں زبان کسی کی تعریف کر رہی ہو، دل میں اس کی دشمنی ہو۔ جو تقیہ کرنا ہے وہ علماء نے لکھا صرف اسی وقت جائز ہوتا ہے جب تمہاری جان پر بن جائے اور تمہیں پتہ ہو 100% اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا یہ مجھے مار دے گا، یا میں نے اسلام کے خلاف جو کلمے مجھ سے کہلوا رہا ہے اگر میں نے نہیں کہے تو مجھے جان سے مار دے گا، صرف اس وقت یہ جائز ہوتا ہے ورنہ جائز نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین نے تو اس وقت بھی نہیں بولا، اگر اس وقت یہ تقیہ کر لیتے حضرت امام حسین اور یہ کلمے کہہ دیتے اور اس سے صلح کر لیتے، مدینہ جاتے، وہاں جا کر پھر اپنے موقف پر قائم ہوتے، لیکن آپ نے عزیمت پر عمل کیا۔ حالانکہ رخصت پر آپ عمل کر سکتے تھے لیکن آپ نے رخصت پر عمل نہیں کیا، آپ نے اپنی گردن دے دی پر ہاتھ نہیں دیا۔ تو رخصت کا حکم ملتا ہے کہ بندے کی جان پر بن جائے تو رخصت پر عمل کر سکتا ہے، لیکن جو عزیمت پر عمل کرتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں پر ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔